اللہ 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 الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. صدق اللہ العظیم. محترم حاضرین، مکرم سامعین، دینی بھائیوں، ہم عمر ساتھیوں، دین اسلام کو اللہ پاک نے ہر اعتبار سے کامل اور مکمل بنایا ہے، اور یہ فطرت کے عین مطابق ہے. چنانچہ قرآن میں بھی اس کو فطرت سے تعبیر کیا گیا، یعنی نیچر. اسلام کی ہر بات، اس کا ہر حکم، اس کی ہر تعلیم اور ہر ہدایت انسان کی فطرت کے مطابق ہے. یہ الگ بات ہے کہ کبھی انسان کو سمجھ میں آتا ہے اور کبھی سمجھ میں نہیں آتا ہے. اس کی ہر بات معقول ہے، مدلل ہے، مستحکم ہے، عقل سے ہم آہنگ ہے، فطرت سے ہم آہنگ ہے، عقل کے مطابق ہے. لیکن انسان کی عقل اتنی اعلیٰ درجے کی نہیں ہے، یا اس کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اتنی کامل اور مکمل نہیں ہے. تو ایک چیز ہے جو عقل کے مطابق ہو لیکن ہماری عقل سے بالا تر ہو، یہ ایک الگ بات ہے. اور ایک ہے جو عقل کے خلاف ہو. تو عقل کے خلاف ہونا یہ الگ ہے، اور عقل سے بالا تر ہونا یہ الگ ہے. یعنی کوئی چیز انسان کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہو، ممکن ہے، تو اس کا مطلب وہ چیز غلط نہیں ہے، بلکہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو آپ کی سمجھ کی غلطی ہے. مثلا اب کوئی سبجیکٹ آپ لے لیجئے، کوئی بھی مضمون لے لیجئے، اس کا آپ مطالعہ کیجئے، تو ضروری نہیں ہے کہ اس میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے، لیکن اس سے اس مضمون کا غلط ہونا سمجھ میں نہیں آتا ہے. مثلا ہر انسان کی عقل الگ ہے، اس کے سوچنے سمجھنے کا انداز الگ ہے، اس کی صلاحیت الگ ہے. تو اس کو ایک انسان کو ایک بات سمجھ میں آتی ہے اور دوسری بات نہیں سمجھ میں آتی ہے. موجودہ دور میں بہت ساری ترقیات کی چیزیں وجود میں آ گئیں اور نئے نئے انکشافات ہوئے، تو ہر انسان کی سمجھ میں وہ تمام انکشافات آ جائے اور اس کی تہ تک پہنچ جائے، یہ ضروری نہیں ہے. لیکن بہرحال وہ ایک حقیقت ہے اور وہ اپنی جگہ درست ہے، یہ بالکل سب لوگ مانتے ہیں. اسی طرح سے جو اسلامی احکامات ہیں، اسلامی تعلیمات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ہیں، وہ بالکل عقل کے مطابق ہیں. ہاں، ہماری عقل کے اندر سمجھنے کی اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ ہم اس کی علتوں کو اور اس کی حکمتوں کو جان سکیں، اور اس کے اندر کیا راز پوشیدہ رکھا ہے اللہ نے، وہ اس کی تہ تک پہنچ جائے، یہ ہمارے لیے ضروری نہیں ہے. چنانچہ اس بنیاد پر بعض حضرات اسلام کے کسی حکم پر کوئی سوال قائم کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کا اعتراض اپنی جگہ کمزور اور بے دلیل ہوتا ہے. بہت سے ایسے مسائل ہیں کہ ایک مسلمان ہونے کے لحاظ سے تو ہم کو اس پر ایمان و یقین رکھنا ہے کہ وہ اپنی جگہ درست ہے. البتہ کبھی غلط فہمی دور کرنے کے لیے، کنفیوژن دور کرنے کے لیے اگر سوال کرنا چاہیں تو سوال بھی کر سکتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ ایک ہوتا ہے غلط فہمی دور کرنے کے لیے سوال کرنا، اور ایک ہوتا ہے کہ آپ محض تنقید اور نکتہ چینیوں کے لیے سوال کر رہے ہیں.
تو جو تنقید اور نکتہ چینیوں کے لیے سوال کیا جائے گا اس کے اندر ظاہر ہے کہ طلب حق کا پہلو نہیں ہے۔ چنانچہ دنیا کے اندر بہت سارے غیر مسلم فلاسفر اور اسکالر ہوئے جنہوں نے اسلام کا بہت ہی گہرائی سے مطالعہ کیا، اور پھر انہوں نے سوال قائم کیا، تو اس لیے نہیں کہ ہم کو اسلام کے متعلق حق جاننا ہے اور سمجھنا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے، بلکہ محض تنقید ہے۔ چنانچہ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں ملتی ہے۔ لیکن جو حق کا متلاشی ہوتا ہے، صحیح بات کو تلاش رہا ہو کہ بھائی یہ بات ہے، یہ مجھ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، یہ بات اس میں بتا دیجئے کہ کیا معاملہ ہے، پھر کسی بتانے والے نے بتایا اس کو تو وہ بات سمجھ میں آ گئی۔ تو اسی طرح سے بعض ایسے مسائل ہیں کہ جو عام طور پر مغرب کی طرف سے اس کو پروپیگنڈے کی شکل دی گئی، اور اس جھوٹ بات کو یا اس غلط بات کو اس طرح سے پھیلایا گیا کہ اب اس کا نام لیتے ہوئے، جب انسان کی فطرت یہ ہے کہ جب کسی غلط بات کو بار بار سنتا ہے تو بار بار سننے کی وجہ سے وہ تھوڑا متاثر ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر سچائی بھی ہو سکتی ہے، ایسا وہ خیال کرنے لگتا ہے۔ مثلا اب دیکھیے کہ اسلام کا ایک صاف ستھرا حکم ہے جہاد۔ جہاد کے معنی ہوتے ہیں کوشش کرنا، اصطلاحی معنی ہوتے ہیں جہاد کے کہ اللہ کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے اللہ کے دشمنوں سے برسر پیکار ہونا، یہ جہاد کہلاتا ہے۔ اور اس کو اور آسان اور سیدھے اور سادے انداز میں اگر سمجھنا چاہیے تو مظلوموں کی مدد کرنے کا نام جہاد ہے۔ چنانچہ اصل میں یہ جہاد لوگوں کو انصاف دلانا، مسلمان کو نہیں، تمام انسانوں کو انصاف دلانے کا نام جہاد ہے۔ چنانچہ اسلامی مملکت اور اسلامی نظام خلافت میں کہیں بھی کسی پر بھی ظلم کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی غیر مسلم اسلامی مملکت میں رہتا ہے جہاں نظام خلافت کا قیام ہے، تو اس غیر مسلم اور اس نن مسلم کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا، اس کو وہاں کے جو قانونی حقوق ہیں رہنے سہنے سے لے کر ملازمت تک ان کو پورا دینا اور اس کو تحفظ فراہم کرنا، وہ اس مسلم مملکت کی یہ ذمہ داری ہے، اس پر فرض عین کے درجے میں یہ بات ہے۔ اس میں اگر کوتاہی ہے، کمی ہے، تو وہ اسلامی نظام کہے جانے کے لائق نہیں ہے۔ تو جہاں امن و امان ہو، جہاں عزت و آبرو کا تحفظ ہو، جہاں لوگوں کے حقوق کا تحفظ ہو، جہاں انسان پرسکون اور پرامن زندگی گزار سکے، تو اس پرسکون اور پرامن زندگی کا ضامن گویا کہ جہاد ہے، اس کے بغیر ہو نہیں سکتا ہے۔ یہ بالکل ایک کھلی ہوئی حقیقت ہے، لیکن اس کو اس طرح سے پیش کیا گیا، اس کے خلاف اتنا پروپیگنڈا کیا گیا، اس کے خلاف اس طرح سے بکواس کی گئی، میڈیا کا استعمال کیا گیا کہ اب جو ہے اس کا نام لیتے ہی یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ کوئی الگ ہی برادری کا آدمی ہے اور یہ کچھ الگ بات کر رہا ہے۔ حالانکہ ایسی کوئی بات اسلام میں ظلم کی کہیں بھی کسی بھی طرح سے اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ اس میں سے ایک سوال یہ قائم کیا جاتا ہے اور یہ دہرایا جاتا ہے کہ اسلام نے ایک سے زیادہ شادی کی اجازت کیوں دی ہے؟ گویا کہ یہ ظلم ہے، عورتوں پر ظلم ہے اور انسانوں پر ظلم ہے، اس طرح سے کہہ کر یہ بات پیش کی جاتی ہے، اور اس کا بہت ہی اچھا خاصا پروپیگنڈا ہو چکا ہے دنیا کے اندر۔ سمجھنا چاہیے کہ ایک مسلمان کے لیے تو پہلی بات اللہ کی ہر بات کو بلا چون چرا تسلیم کرنا ہے، اس میں کسی طرح کی بات کیے بغیر اس کو مان لینا ہے۔ مان لینے کے بعد اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ ایک مسلمان کے لیے پہلے مرحلے پر تو یہ ہونا چاہیے کہ یہ بات بالکل صحیح ہے، یا اللہ یہ جو دین و شریعت کا حکم ہے یہ بالکل اپنی جگہ درست ہے، ہم کو اس پر کوئی کلام نہیں۔ اب اس کے اندر مجھ کو یہ جاننا ہے کہ اس کے اندر کیا حکمت ہے، کیا وجہ ہے، تھوڑا سا غلط فہمی ہے جو بعض مرتبہ پھیلائی جاتی ہے۔ تو اس طرح سے اگر آدمی سوال کرتا ہے یا کسی نے کوئی غلط بات کہہ دی، اور کوئی چونکہ آج کل طرح طرح کی باتیں آتی رہتی ہے تو شیطان بھی اپنا وسوسہ کا کام کرتا ہے، پھر اس پر ایک سوال کوئی قائم کرے تو وہ بھی حق کو سمجھنے کے لیے اور طالب حق بن کر تو وہ جائز اور درست ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھنا چاہیے کہ
اس کو 4 خانوں میں تقسیم کرنا چاہیے۔ نمبر 1 یہ کہ دنیا کے اندر اور جو مذاہب ہیں کیا اس میں ایک سے زیادہ کی اجازت ہے یا نہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 اسلام کی آمد سے پہلے عرب کے اندر اس کے سلسلے میں کیا ماحول تھا اور کیا طریقہ تھا، اور نمبر 3 کہ اسلام نے اس کی اجازت دی ہے اور ہندوستان میں اس کا تناسب کیا ہے، اس کا فیصد اور پرسنٹیج کیا ہے، ایک سے زیادہ ضروری ہوتا ہے تاکہ صحیح بات لوگوں کو معلوم ہو سکے۔ تو پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ دنیا کے اندر کوئی ایسا مذہب نہیں ہے، میں بالکل کھلے طور پر یہ بات کہتا ہوں کہ دنیا کے اندر کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جس میں ایک سے زیادہ شادی کی اجازت نہ ہو۔ میں آپ کو حوالے پیش کر سکتا ہوں، رگ وید کے اندر ایک سے زیادہ شادی کی اجازت ہے، مہا بھارت ہندو مذہب کی کتاب ہے، اس کے اندر ایک سے زیادہ شادی کی اجازت ہے، اور میرے پاس کتاب موجود ہے، 10 حوالے میں آپ کو اس کتاب سے پیش کر سکتا ہوں، ان کی مذہبی کتابوں سے جس کے اندر ایک سے زیادہ کیا، اسلام نے تو 4 پر روک لگا دی ہے، ان کے ہاں تو 4 پر بھی نہیں ہے، 4000 تک ہے معاملہ۔ تو جو لوگ اسلام کے اس حکم پر یا اس اجازت پر، حکم نہیں کہنا چاہیے بلکہ اس اجازت پر، حکم کا مطلب ہوا کہ اس کو فالو کرنا، اس کو ماننا، اجازت کا مطلب ہوا کہ کیجئے تو ٹھیک ہے، نہیں کیجئے تو کوئی بات نہیں، لیکن وہ ایک اجازت ہے، جائز ہے، کر سکتے ہیں، کوئی کرنا چاہے تو وہ حرام اور ناجائز نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، یہ دونوں بات پیش نظر رہے۔ تو اجازت دی ہے، تو جو حضرات جن کے یہاں 4,000 کی اجازت ہے اور اسلام میں صرف 4 کی اجازت ہے تو اس پر واویلا اور شور کیوں، نمبر 1۔ نمبر 2 جو آسمانی مذاہب ہیں، جیسے یہودی ایک مذہب ہے، یہودیت، عیسائیت ایک مذہب ہے، یہ سب آسمانی مذہب کہلاتا ہے، یعنی کسی نہ کسی درجے میں وہ کتاب جو اللہ پاک نے اتاری جس کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے، یہ دعوے دار ہیں کہ ہم اس کتاب کو ماننے والے ہیں، جبکہ ہندو مذہب کے بارے میں جو مذہبی کتابیں ہیں ان کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کہاں کی یہ کتاب ہے، کوئی سند نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، جبکہ عیسائیوں اور یہودیوں کی جو کتاب ہے، توریت ہے، انجیل ہے، جس پر ہمارا بھی ایمان ہے، لیکن اس تورات اور انجیل پر ہمارا ایمان ہے جو آسمان سے اللہ نے نازل کی تھی، تو اس لیے ان کو اہل کتاب کہا گیا ہے قرآن پاک کے اندر، اور آسمانی مذہب کے ماننے والے لوگ کہلاتے ہیں۔ اس میں توریت ایک بنیادی کتاب ہے، توریت کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 شادیوں کا تذکرہ تو حدیث پاک سے ثابت ہے، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں کا تذکرہ پاک کے اندر موجود ہے، اور ایک اور کا تذکرہ ہے جو توریت کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو انبیاء کرام کا سلسلہ ہے، جس سے قوم بنی اسرائیل آباد ہوئی، ان میں بے شمار پیغمبر آئے، جن میں سے ایک ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کی بھی 2 شادیوں کا تذکرہ، ایک حضرت صفورہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی جو حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی تھیں، اور ایک اور شادی کا تذکرہ ملتا ہے۔ اسی طرح سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں توریت کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ آپ کی 700 شادیاں تھیں۔ یہ بھی یہودی مذہب، آسمانی مذہب، توریت جس کو مانتے ہیں یہودی حضرات، اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں ان پر ایمان لانا، ان کی عزت، ان کا احترام ہم پر واجب ہے، ان کی شان میں رائی کے دانے کے برابر بھی گستاخی اور بے ادبی کرنے سے آدمی کا ایمان جل کر خاک ہو جاتا ہے، وہ آدمی دین اسلام سے نکل جاتا ہے، اتنا سمجھ لیجیے۔ جتنے بھی انبیاء کرام ہیں، حضرت ابراہیم ہو، حضرت موسیٰ ہو، حضرت شیش ہو، حضرت نوح ہو، حضرت یعقوب ہو، حضرت یونس ہو، حضرت یوسف ہو، اور آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارے انبیاء کرام پر ہم لوگوں کا ایمان ہے، اور ان کی عزت، ان کا احترام ہمارے لیے سب سے زیادہ عزیز ہے، ان کی عزت و احترام کے لیے ہم لوگ اپنی جان بھی قربان کر سکتے ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور اسی طرح سے صحابہ کرام کے بارے میں بھی کہ ان کی شان میں بھی بے ادبی کرنا اور گستاخی کرنے سے آدمی اگرچہ کافر اور مرتد نہیں، لیکن یہ ہے کہ ایسے آدمی کے بارے میں کفر پر اس کا خاتمہ ہو، اس بات کا ڈر اور اندیشہ ہے۔ بہرحال تو یہودی مذہب کے اندر
توریت کے اندر کتنے انبیاء کرام کا تذکرہ آیا اور ان کی شادیوں کا تذکرہ آیا۔ اسی طرح سے عیسائی مذہب میں بھی، عیسائی مذہب چونکہ وہ اصل میں یہودی مذہب ہی کی ایک شاخ ہے، تو عیسائیوں کے ہاں اور اس کتاب کے اندر بھی یہ موجود ہے۔ اب آئیے کہ اسلام میں عرب کا جو دور ہے، اسلام کے آنے سے پہلے جو عرب کا زمانہ ہے، اس زمانے کے اندر شادیوں کا کیا سلسلہ تھا، تو روایات میں ملتا ہے، حدیث پاک میں ملتا ہے کہ ان کے یہاں بھی شادیوں کی کوئی حد بندی نہیں تھی، کوئی تعداد متعین نہیں تھی، یعنی کوئی آدمی 10 کر رہا ہے، کوئی 12 کر رہا ہے، کوئی 20 کر رہا ہے، اس طرح کا سلسلہ تھا، اور اس کو کوئی عیب بھی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ چنانچہ خود حدیث پاک کی صحیح روایت موجود ہے کہ ایک صحابی کی 10 شادیاں تھیں، تو جب وہ مسلمان ہو گئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری 10 بیویاں ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ 4 کو روک لو اور باقی کو فارغ کر دو، چنانچہ 4 کو رکھا اور باقی کو طلاق دے کر الگ کر دیا۔ تو اسلام نے یہ تصور پیش کیا ہے کہ یہ غیر محدود نہیں ہے۔ دوسرے مذاہب میں تو بہت سی شکلیں ایسی ہیں جس میں غیر محدود ہے، یعنی کتنا بھی کر سکتا ہے۔ خود عرب میں کا جو ماحول ہے، جو ماحول تھا، اور اس میں جو شادیوں کا رواج تھا وہ اس طرح سے کہ وہ بہت سے لوگ کئی شادیاں کرتے تھے، جیسا کہ میں نے ابھی ایک صحابی رسول کی مثال پیش کی کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر تذکرہ کیا تو آپ نے کہا کہ 4 کے علاوہ باقی کو سب آزاد کر دو۔ تو ایک غیر محدود سلسلہ تھا، اسلام نے آ کر اس پر ایک بینڈ لگایا اور اس پر ایک حد قائم کیا کہ بھائی وہ غیر محدود نہیں ہے بلکہ وہ محدود دائرے میں، وہ صرف آدمی زیادہ سے زیادہ بیک وقت 4 عورتوں کو اپنے نکاح میں رکھ سکتا ہے۔ نمبر 1 کہ پہلی بات یہ کہ اسلام نے، پہلی بات تو یہ کہ اور مذاہب میں ایک غیر محدود طریقہ اور کسی مذہب میں دنیا کے اندر نہیں ہے کہ جس میں ایک سے شادی کی اجازت ہی نہیں ہو۔ دوسری بات یہ کہ اسلام نے اس پر ایک حد لگا دیا ہے، ایک قائم کر دیا ہے، ایک لمیٹڈ متعین کر دیا ہے کہ اس سے زیادہ میں آدمی نہیں جا سکتا ہے۔ تیسری بات یہ کہ اسلام نے اس کی اجازت دی ہے، اور فقہائے کرام کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی اجازت دی ہے اور اس کو مستحب یا سنت نہیں قرار دیا ہے۔ اجازت دینے کا مطلب ہوا کہ اگر کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی بہت ساری شرطیں پھر لگائی ہیں۔ ان شرطوں میں سے یہ ہے کہ بھائی پہلی بات تو یہ کہ فقہا نے فتاوی عالمگیری کے اندر یہ بات موجود ہے، اسی طرح سے صاحب ہدایہ نے یہ بات لکھی ہے کہ آدمی ایک ہی پر اکتفا کرے اور یہ اس کے لیے مستحب ہے، اس کے لیے بہتر ہے اور پسندیدہ ہے، اس لیے کہ اگر اس کو اس بات کا خطرہ ہو کہ ایک سے زیادہ کرے گا اور ان دونوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکے گا، تو گویا کہ اگر انصاف نہیں کرے گا تو وہ حرام اور ناجائز کا ارتکاب ہوگا، اور حرام اور ناجائز سے بچنا ضروری ہے، اس لیے ایک ہی پر اکتفا کرنا یہ مستحب اور پسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے ایک علت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ جب آدمی دوسری شادی کرے گا تو پہلی جو اس کی زوجہ ہے اس پر ایک طرح کا غم اور وہ اس کو تکلیف ہوگی، یہ انسانی فطرت ہے، اور ظاہر ہے غم اور تکلیف سے کسی کو بچانا یہ باعث اجر اور باعث ثواب ہے۔ دوسری وجہ یہ بیان کی۔ تیسری وجہ یہ کہ ان دونوں کے درمیان اگر انصاف نہیں کر سکتا ہے بلکہ ظلم کا ارتکاب کرتا ہے تو ایسا کرنا بھی ناجائز اور حرام ہے۔ قرآن کے اندر اللہ نے صاف فرما دیا ان خفتم اللہ تعدلوا فواحدۃ، کہ اگر تم انصاف نہیں کر سکتے ہو اور تمہیں خوف ہو کہ تم انصاف نہیں کر پاؤ گے، یعنی اس بات کا اگر آدمی کو یہ اندیشہ ہے کہ میں کروں گا تو ہو سکتا ہے کہ میں انصاف نہیں کر سکوں، تو اس کے لیے بھی اللہ نے فرمایا کہ فواحدۃ، پھر تمہارے لیے ایک ہی پر اکتفا کرنا ضروری ہے۔ گویا کہ اسلام نے ایک محدود کیا ہے، لیکن اجازت کیوں دی ہے یہ سمجھنا چاہیے کہ اجازت دینا بھی در حقیقت عورتوں کے حق میں یہ رحمت ہے۔ اس کی بہت ساری وجہ ہے۔ دنیا کے اندر عورتوں اور مردوں کی پیدائش تقریباً برابر ہے۔ آپ اگر نیٹ میں دیکھیں گے شرح پیدائش عورتوں کی اور مردوں کی تو تقریباً برابر سرابر کا معاملہ ہے کہ جتنی عورت اس دنیا کے اندر وجود پذیر ہو رہی ہے اسی طرح سے مردوں کی بھی، یعنی بچوں اور بچیوں کا جو ریشیو ہے وہ ایکول ہے، برابر ہے، کم اور زیادہ نہیں ہے، معمولی فرق ہے۔ لیکن فرق اس وقت آتا ہے کہ دنیا کے اندر
دنیا کے کام کاج ہو، کہ صنعت و حرفت کا کام ہو، یا پھر وہ جنگوں کی سرگرمیاں ہو، یا پھر کوئی حادثہ ہو، اس کے اندر زیادہ تر جو حادثات کا شکار ہوتے ہیں، جنگوں میں جو لوگ شہید ہوتے ہیں یا مارے جاتے ہیں، اس میں تعداد زیادہ مردوں کی ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ جو جرائم ہوتے ہیں، دنیا کے اندر جو کرائم ہوتا ہے، جرائم ہوتا ہے، اس کو انجام دینے والے بھی زیادہ مرد ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے جیل کی سلاخوں میں بھی زیادہ مرد جاتے ہیں۔ آپ جیل میں جائیں گے تو اگر 1000 مرد قیدی ملے گا تو آپ کو 100 عورت قیدی ملے گی۔ تو ان وجوہات کی وجہ سے، یعنی ایک تو یہ کہ حادثات کا شکار، چونکہ دنیا کا کام کاج مرد کر رہا ہے، عورتیں نہیں کر رہی ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو یا دنیا کے اندر کتنا بھی ڈھنڈورا پیٹ لیا جائے کہ عورت مرد برابر ہے، لیکن دنیا کا کوئی یہ فطرت کے قانون کو بدل نہیں سکتا ہے۔ چنانچہ آج بھی دیکھ لیجئے، غیر مسلم ہو یا مسلمان ہو، دنیا کا کام کاج مرد کر رہا ہے یا عورت کر رہی ہے؟ کر رہی ہے عورت اگر، تو وہ 2-4% ہے، اور مرد زیادہ کام کو انجام دے رہے ہیں۔ جب مرد کام کو زیادہ انجام دے رہے ہیں، دنیا کی تگودو اور حادثات کا سامنا بھی ان کو کرنا پڑ رہا ہے۔ جب حادثات ہو رہے ہیں تو اس میں موتیں بھی زیادہ مردوں کی ہو رہی ہے۔ اب آ جائیے جنگوں کا ایک سلسلہ، دنیا کے اندر 2 عظیم جنگیں ہوئی، ان دونوں جنگوں عظیم کے اندر سب سے زیادہ جو موت ہوئی ہے وہ مردوں کی موت ہوئی ہے۔ میرے پاس ریکارڈ موجود ہے۔ اور بھی ابھی بھی جتنی جنگیں چل رہی، آپ ہندوستان میں دیکھ لیجئے، یہاں کی جو ملیٹری طاقت ہے، جو آرمی طاقت ہے، اس میں کتنی تعداد مردوں کی اور کتنی عورتوں کی ہے۔ بلکہ عورتوں کا ابھی جا کر جو ہے کسی قانون میں منظوری دی ہے کہ عورتوں کا بھی کوئی ایک ہوگا فارم، اس سے پہلے فارم ہی نہیں تھا عورتوں کا۔ تو ساری کے سارے مرد ہیں، ظاہر مرد ہے تو مقابلہ ہوگا، تو مرد مقابلے میں جائیں گے تو مارے جائیں گے مرد۔ تو اس طرح سے جو ہے مردوں کی تعداد مختلف وجوہات کی بنیاد پر کم ہو جاتی ہے، 2-4%، 10% کم ہو جاتی ہے۔ اس بنیاد پر ایک سے زیادہ جو اسلام نے اجازت دی ہے، یہ بالکل فطرت کے مطابق ہے، اور انشاءاللہ اس سے متعلق چونکہ مضمون یہ تھوڑا سا لمبا ہے، اس لیے میں اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اس کی باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللہ 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 اللہ